پاکستان میں ویسے تو سیاست اور کہاں کہاں ہے کہ جہاں پہ شرم حیا ختم نہیں ہو گئی۔ یہاں پہ صحافت کی بات کرتے ہیں جس میں غیر جانبداری ایک بہت بڑا اصول ہے اور اولین اصول غیر جانبداری ہی ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں جنگ اخبار رکھتا ہوں، یہ کل کا اخبار ہے، اتوار کا اخبار ہے۔ اس میں کس طرح سے عمران خان کی بشرا بی بی کی کردار کشی کی گئی ہے۔ دی اکانومسٹ کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، رپورٹ اس کو کہہ لیں یا پھر آرٹیکل کہہ لیں۔ آرٹیکل اس اخبار کی بالکل بھی رائے نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دی اکانومسٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بشرا بیگم کس طرح سے عمران خان کو اپنے پیچھے نیچے لگا کے چلا کرتی تھی، عمران خان کس طرح سے ان کی ہر بات مانتے تھے، کس طرح سے جادو کیا جاتا تھا، کس طرح سے بکرے لائے جاتے تھے، کس طرح سے گوشت لایا جاتا تھا، کس طرح سے ان کا اگلا پروسیس کیا جاتا تھا۔ یہ اکانومسٹ کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ ہے، بلکہ اس میں شائع ہونے والی رپورٹ ہے، یہ اس کا ایڈیٹوریل نہیں ہے۔ جنگ اخبار کی بات کر لیں، ان کی کوئی رائے نہیں ہے۔ اس پر ہم ایک ویلاگ کر چکے ہیں، آپ کے سامنے جلد ہی وہ رکھ دیں گے، مکمل تیار پڑا ہے۔ اس دوران یہ خبر ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے کہا کہ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جنگ کی طرف سے یہ ہیڈ لائن لگائی گئی ہے، جادو ریاست کا گٹھ جوڑ۔ یہ رفیق مانگر صاحب کی طرف سے دی گئی رپورٹ ہے۔ انہوں نے دی اکانومسٹ میں جو کچھ عمران خان کی کردار کشی بشرا بیگم کے بارے میں کہا گیا ہے، انہوں نے اس میں مزید زیادہ نمک لگایا گیا ہے، مسالہ لگایا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اپنے دل کی آواز بھی انہوں نے اسی میں بتا دی ہے۔ جس طرح سے ان کی غیر جانبداری ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ میر شکیل الرحمان صاحب کا اخبار ہے، اور میر شکیل الرحمان صاحب ایک عرصے تک عمران خان کے دور میں اندر بھی رہے تھے، نیب کی تحویل میں رہے تھے۔ تو عمران خان کیا اتنے پاورفل وزیر اعظم تھے کہ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کو گرفتار کروا دیں؟ تو شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا کچھ جنرل باجوہ کی طرف سے کیا گیا تھا اور ہمارے بس اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، اور بھی کئی فیصلے جو عمران خان کے خلاف بھی فیصلے تھے وہ بھی جنرل باجوہ کی طرف سے کیے جاتے تھے۔ تو جس طرح سے یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس طرح سے تصاویر لگائی گئی ہیں اور پورے کے پورے اس کو ایڈیشن بنا دیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی کردار کشی کے حوالے سے، صالح ظفر بھی پیچھے نہیں رہے۔ اور اس میں پھر بشرا تسکین جو اس کی معاون ہے، اس رائٹر کی معاون ہے، وہ رائٹر کون ہے آپ کے سامنے اس رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے رکھ دیتے ہیں۔ اس آرٹیکل کا رائٹر کون ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھیں گے تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کے سامنے جنگ اخبار میں شائع ہونے والی یہ رپورٹ رکھ دیتا ہوں، جس میں کس طرح سے عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کیسے الفاظ کو چبایا گیا ہے، کیسے بڑے جذباتی ہو کے ان کی طرف سے یہ باتیں کی گئی ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کے۔ اس اخبار میں اور کوئی مانگٹ نامی شخص ہے جس کی طرف سے یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ پہلے میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے مکمل رپورٹ رکھ دیتے ہیں، گو کہ یہ تھوڑی سی طویل ہے، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ آخر میں جا کے اس پر تبصرہ کر لیں گے کہ آسمہ شیرازی کی طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ دنیا کے معتبر ترین جریدے دی اکانومسٹ نے انکشاف کیا ہے، معتبر ترین جریدے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ کتنا زور دے کر کتنے باوسوک طریقے سے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے جریدے کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں بالکل بھی انکشاف والی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں کیسے انکشاف والی بات نہیں ہے، کیونکہ آسمہ شیرازی کی طرف سے پہلے ہی، بلکہ کئی اور کی طرف سے بھی پہلے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اس کے علاوہ ریگولر میڈیا پر، اخبارات میں اور ٹی وی چینل پر یہ سارا کچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ شائع اور نشر ہو چکا ہے۔ جنگ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان دور حکومت میں جادو اور ریاست کا گٹھ جوڑ رہا، گوشت، مرچیں، جانوروں کے کٹے ہوئے سر حکومت چلانے میں اعلیٰ کار رہے۔ بشرا بی بی خواب اور الہام سے خفیہ معلومات عمران تک پہنچاتی۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے دعویٰ کیا کہ بشرا نے عمران کو وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی جادو کرتی ہیں اور عمران خان ان کی بہت سنتے ہیں۔ میگزین کے مطابق جنرل فیض نے صحافی کو بشرا اور عمران کی شادی پر تنقید سے روکا۔ بشرا کے خلاف کرپشن کے ثبوت لانے پر عمران نے اس وقت کے ISI چیف کو ہٹا دیا۔ جہانگیر ترین اور اون چودھری بھی بشرا بی بی کے عتاب کا شکار ہوئے۔ 1843 سے شائع ہونے والی میگزین دی اکانومسٹ کے مضمون دی مسٹیک، دی کرکٹر اینڈ دی اسپائی، پاکستانز گیم آف تھرونز میں پاکستان کی سیاست میں ایک سابق کرکٹر، ایک روحانی شخصیت اور ریاستی طاقتوں کا ایسا منظرنامہ پیش کیا جسے دی اکانومسٹ نے بجا طور پر نیٹ فلکس سیریز قرار دیا ہے۔
یہاں پہ دیکھیے کہ رپورٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اکانومسٹ نے بجا طور پر نیٹ فلکس بجا طور پر مطلب یہ کہ بالکل درست طریقے سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے. اس میں انہوں نے اپنا فیڈ بیک بھی شامل کر دیا کہ ہم بالکل جو کچھ کہا گیا اس کے ساتھ متفق ہیں. یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے اخبار کی رپورٹ میں کہا جا رہا ہے. رفیع مانگر صاحب اپنی رپورٹ میں مزید لکھتے ہیں کہ اس سیاسی ڈرامے کے مرکزی کردار عمران خان اور ان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی ہیں، جن کے بارے میں میگزین شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ کے مرکزی کردار لیڈی میکبیتھ سے تشبیہ دی ہے. یاد رہے وہ اپنے شوہر میکبیتھ کو بادشاہ بنانے کی ہوس میں کنگ ڈنکن کا قتل کراتی ہے، بے رحم چالیں چلتی ہے اور آخرکار پچھتاوے اور پاگل پن میں خودکشی کر لیتی ہے. عمران خان کی اپنی روحانی رہنما سے شادی نے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا اور اب یہی رشتہ مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کر سکتا ہے. آیا وہ دوبارہ اقتدار کی دہلیز پر پہنچتے ہیں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں؟ یہ ان کی طرف سے جنگ والوں کی طرف سے اس پر تجزیہ کیا جا رہا ہے. بڑے لہہ کے بڑے چہک کے بڑے دلچسپ انداز میں اپنے اندر کی بات باہر لائی جا رہی ہے. جنگ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے دی اکانومسٹ نے سب گھریلو ملازمین، ڈرائیور، کسائی اور قریبی پارٹی رہنماؤں کے انٹرویوز پر مبنی ایک تفصیلی بعض جگہ چونکا دینے والی تصویر پیش کی. رپورٹ کے مطابق جب یہ بات پھیلی کہ خان کو پاک پتن میں ایک نئی روحانی پیشوا پیر مل گئی ہے تو یہ موڑ پورے ملک میں توجہ کا مرکز بن گیا. خان کے بارے میں سالوں سے بہت سی خوبصورت خواتین کے ساتھ تعلقات کی افواہیں گردش میں رہی ہیں. لازمی طور پر گپ شپ میں یہی چرچا تھا کہ یہ بھی ان کا ایک اور معاشقہ ہے. انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر اصرار کیا کہ ان کا بشرا بی بی کے ساتھ تعلق مکمل طور پر روحانی تھا. دوست پریشان تھے. جس لمحے بشرا بی بی خان کے گھر آئیں کھلبلی مچ گئی. خان کے ڈرائیور محمد سفیر نے بتایا کہ میں نے خان سے کہا کہ اس بار انہوں نے سپر بلنڈر کر دیا ہے. خان اسے مذاق سمجھ کر ہنس دیے. سفیر اس کے بعد خان کے گھر کو چھوڑ گئے. بشرا بی بی کے پہلے شوہر خبر مانے کا کہ خاندان والوں نے بھی ان کے بارے میں انتباہ جاری کیا. ایک رشتہ دار تو جہانگیر ترین تک پہنچے اور کہا کہ بشرا بی بی کالے جادو میں ملوث ہیں. انہوں نے میگزین کو بتایا میں نے ترین صاحب سے کہا کہ وہ روحانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں تاکہ وہ لوگوں پر جادو کر سکیں. پاکستان میں جن چیزوں کو کچھ لوگ کالا جادو کہتے ہیں وہ غیر معمولی نہیں. پی ٹی آئی کے عہدیداروں کا اصرار ہے کہ جادو ٹونے کے یہ قصے ناراض سابق ملازمین کی پھیلائی ہوئی بے بنیاد باتیں ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ بشرا بی بی کے غیر معمولی اعمال کی زیادہ تر تفصیلات خان کے گھر کے انہی افراد سے ملتی ہیں جنہوں نے ان کی آمد کے بعد اپنے عہدے کھو دیے. لیکن جو تصویر بنتی ہے وہ خاصی تفصیلی ہے. خان کے ڈرائیور صفی نے بتایا کہ جلد ہی جب وہ خان کے گھر منتقل ہوئی تو انہیں 1.25 کلو گائے کا گوشت خریدنے کو کہا گیا جسے ان کے شوہر کے سر کے گرد 3 بار گھمایا گیا جبکہ وہ منتر پڑھ رہی تھی. اسے بھی انداز کیجئے کہ منتر پڑھ رہی تھی. حالانکہ منتر ہندو پڑھتے ہیں اور ہمارے ہاں جو پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں اس کو منتر نہیں کہتے، دم کہہ لیں یا جو بھی ہے. سفیر کے مطابق وہ گوشت چھت پر پھینک دیا جاتا تاکہ پرندے کھا لیں. اس کے بعد سب کرکٹر کے سر کے گرد سرخ مرچیں گھمائی جاتی تھیں جنہیں اس لیے جلایا جاتا کہ پچھلی بیوی ریحام خان کی چھوڑی ہوئی روحیں دور ہو جائیں. ڈرائیور نے کہا کہ انہیں روزانہ سیاہ بکروں کے کٹے ہوئے سر لانے کا بھی حکم دیا جاتا تھا سوائے منگل اور بدھ کے جب انہیں مردہ سیاہ مرغیاں خریدنی پڑتی تھیں. یہ چیزیں وہ صبح 10 یا 11 بجے خادماؤں کے حوالے کرتے. دوپہر میں باقیات واپس کر دی جاتی اور کہا جاتا کہ انہیں قبرستان میں چھوڑ آئیں. خان کے گھر کے قریب کسائی عظیم رانا نے بھی یاد لایا کہ اس گھر سے انہیں عجیب و غریب آرڈر ملا کرتے تھے. ہر صبح ان سے گوشت، سیاہ جانوروں کے سر اور وقتاً فوقتاً زندہ سیاہ بکرے مانگے جاتے تھے جو ذاتی طور پر پہنچاتے اور بشرا بی بی کی فراہم کردہ خاص چھری چاقو سے ذبح کرتے. ترین کی جانب سے کالے جادو کے دعووں پر خان سے بات کرنے کے چند ماہ بعد پی ٹی آئی کے اعلیٰ رہنماؤں کو خان کی شادی کی تقریب میں مدعو کیا گیا. ترین نے کہا کہ کھانے کے دوران 18 مرد اور 2 خواتین میز کے گرد موجود تھے لیکن بشرا بی بی نظر نہ آئیں. کھانے کے اختتام کے قریب کسی نے پوچھا کہ وہ خان کی نئی بیوی سے کب ملیں گے. خان کمرے سے باہر گئے اور بشرا بی بی کو سر سے پاؤں تک سفید لباس میں لے کر واپس آئے. انہوں نے ایک ایک کر کے انہیں مہمانوں سے ملوایا. جب وہ ترین تک پہنچے تو بشرا بی بی خاموشی توڑ کر بولی میں نے یہ سفید کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ آپ مجھے کالی جادوگرنی نہ سمجھیں. ترین نے بتایا کہ جب وہ تقریب سے واپس ایک ساتھی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرا تو خاتمہ ہو گیا. انہیں لگا کہ پی ٹی آئی میں ان کا کوئی مستقبل نہیں رہا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے بشرا بی بی پر تنقید کی انہیں فوراً کہا گیا کہ اگر آپ ان پر تنقید کریں گے تو آپ پارٹی سے باہر ہوں گے اور یہ بات آف دا ریکارڈ ہے. بشرا بی بی کی ناراضی مول لینے والے نظر انداز ہونے والے ترین واحد شخص نہیں تھے. خان کے سیاسی معاون آن چودھری نے برسوں
ان کے ساتھ کام کیا اور توقع تھی کہ وہ وزیر اعظم کی حلف برداری میں موجود ہوں گے، مگر تقریب سے چند گھنٹے پہلے خان نے انہیں ایک ٹیکسٹ بھیجا جسے انہوں نے میگزین کو دکھایا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ بشرا بیگم نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ مجھے نہیں بتا رہی کہ خواب کیا ہے، مگر کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ تقریب میں ہوں گے تو وہ نہیں آ سکیں گی۔ مجھے افسوس ہے کیونکہ آپ پچھلے 6 سال سے میرے ساتھ وفاداری سے کام کر رہے ہیں۔ اگلے دن انہیں برطرف کر دیا گیا۔ خان سیاسی اور سرکاری تقرریوں کے فیصلوں میں بھی بشرا بی بی کی رائے لیتے تھے، اپنی بیوی کے اس دعوے پر یقین کرتے ہوئے کہ وہ چہروں سے پڑھ سکتی ہیں۔ وہ ممکنہ امیدواروں کی تصاویر منگواتے جو بشرا بی بی کے فیصلے کے لیے بھیجی جاتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مداخلت کرتی تھی۔ خان کے ایک رشتہ دار نے ایک موقع پر ذکر کیا کہ جب انہوں نے خان کو بتایا کہ سفر کا وقت سازگار نہیں، چنانچہ 4 گھنٹے تک طیارہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ بشرا بی بی نے کہا کہ اب پرواز کا وقت مناسب ہے۔ فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہر بحث میں ملوث نظر آتی تھی۔ انہوں نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا جس میں خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے، مگر گفتگو میں بشرا بی بی دونوں سے زیادہ بولتی رہیں۔ پی ٹی آئی نے ان بیانات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق بشرا بی بی کے اثر و رسوخ کے بارے میں ایک اور نظریہ بھی موجود ہے۔ کیا بشرا بی بی کا اثر و رسوخ خفیہ اداروں کی ایک حکمت عملی تھا؟ اس بات کا پہلا اشارہ تب ملا جب ایجنسی بشرا بی بی میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگی۔ یہ خان سے ان کی خفیہ شادی کے فوراً بعد ہوا۔ صحافی طلعت حسین نے خان کے اس دعوے پر شک ظاہر کیا تھا کہ شادی نہیں ہوئی۔ انہی دنوں انہیں جنرل فیض حمید کا فون آیا۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ بشرا اور عمران کی شادی کے بارے میں بات کریں۔ حیران ہو کر صحافی نے پوچھا کہ کیا خفیہ ایجنسی نے ان کی شادی کرائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں، مگر ہم اس معاملے پر طویل عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہ کریں۔ ایجنسی نے یہ رشتہ نہ بنایا ہو، مگر یہ وجوہات موجود ہیں کہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کہانی یہ ہے کہ جنرل فیض نے بشرا بی بی کو استعمال کیا۔ ایجنسی اپنے ایک افسر کو بشرا بی بی کے پیر کے پاس معلومات دے کر بھیجتی جو انہیں بشرا بی بی تک پہنچاتے اور وہ آگے خان تک۔ میگزین نے مثال دی ہے کہ افسر کسی پیر کو پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ کون سا سیاستدان گرفتار ہونے والا ہے، پھر بشرا بی بی خان کو بتاتی کہ انہیں کشف ہوا ہے۔ جب یہ پیش گوئی درست ثابت ہوتی تو خان حیران رہ جاتے اور سمجھتے کہ ان کا خدا سے خاص تعلق ہے۔ ایک سینئر انٹیلیجنس افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ خان کے قریبی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ فیض معلومات حاصل کر رہے تھے، وہ تفصیلات بشرا بی بی کو بھیجتے اور وہ خان کو بتاتی کہ انہیں روحانی طریقوں سے خواب میں یہ معلومات ملتی ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ تھوڑا توقف کیجئے، ایسی باتیں پہلے کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جنگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے جو وہ اکانومسٹ کے حوالے سے جاری کر رہے ہیں۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ ان بیانات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بشرا بی بی کو علم تھا کہ وہ استعمال ہو رہی ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہ ہو۔ پی ٹی آئی کے ترجمان حسن نے تنزیہ کہا کہ یہ جاسوسی ناول نگار ایگاتھا کرسٹی کی یاد دلاتا ہے۔ جنرلوں کا جوش و خروش جلد ختم ہو گیا اور ان کا صبر جزوی طور پر بشرا بی بی کی ہر جگہ موجودگی سے آزمائش میں پڑا۔ جنرل باجوہ انہیں تکلیف دہ اور رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ایک سابق وزیر نے کہا کہ باجوہ ہمیشہ غصے میں تھے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہیں، انہیں لگتا تھا کہ خان ان سے زیادہ بیوی کی سنتے ہیں۔ 2019 میں اس وقت آئی ایس آئی کے چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر عمران خان کے پاس ثبوت لے کر آئے کہ بشرا بی بی اپنے دوستوں کی کرپشن میں مدد کر رہی ہیں۔ خان نے اس کے فوراً بعد انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا۔ بشرا بی بی بچپن میں بشرا رئیس وٹو سے جانی جاتی تھی، ہمیشہ اتنی متقی نہیں تھی۔ ان کے دادا زمیندار تھے، والد نے زمین فروخت کر کے چینی ریستوران کھول لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بشرا بی بی اور ان کی بہن مریم کو لاہور میں رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا گیا۔ مریم کے مطابق وہ دونوں کوئین میری کالج میں پڑھی، مگر کالج کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ان کے پڑھنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ بشرا بی بی کا خاندان اشرافیہ سے ایک درجہ نیچے تھا۔ نوجوانی میں جاننے والوں کے مطابق وہ آزاد خیال محفلوں میں شریک ہوتی تھیں، تاہم مریم نے اس کی تردید کی۔ دیہات میں رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہوئے وہ دوپٹہ پہننے سے بھی انکار کر دیتی تھیں۔ سابق دیہاتی ہمسائے نے مکمل تصدیق تو نہ کی، مگر کہا کہ وہ انتہائی جدید خیالات کی حامل تھیں۔ 18 سال کی عمر میں بشرا بی بی کی شادی مانیکا سے ہوئی۔ لاہور کے ایک مشاہدہ کار کے مطابق یہ جوڑا ان کے لیے بڑی کامیابی تھا۔ مانیکا خاندان زمیندار اور وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ شادی نے آسائش اور وقار دیا، مگر پابندیاں بھی ساتھ لائیں۔ ایک دولت مند گھرانے کی بیوی ہونے کے ناطے ان سے توقع تھی کہ وہ
وہ بچوں کی پیدائش، رشتہ داروں سے ملاقات اور فیملی ہاؤسز کے عملے کی نگرانی میں مصروف رہے۔ ان کے 5 بچے تھے۔ مریم کے مطابق بشرا بی بی کی شادی خوشگوار نہیں تھی۔ لگتا ہے کہ انہیں صوفی اسلام کے فلسفے میں پناہ ملی۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان قومی ہیرو بنے۔ 1996 میں عمران خان سیاست میں آئے اور تحریک انصاف قائم کی۔ طویل سیاسی تنہائی دیکھی۔ 2014 میں نواز شریف کے خلاف احتجاج نے انہیں موقع دیا، مگر تحریک کمزور پڑ گئی۔ 2016 میں پاناما لیکس نے نئی گنجائش پیدا کی، مگر مارچ دارالحکومت تک نہ پہنچ سکا۔ سیاسی حلقوں میں بحث چڑھ گئی کہ کیا عمران خان کا سیاسی عروج ختم ہو چکا ہے۔ ریحان خان سے ناکام ازدواجی زندگی کے بعد عمران خان شدید بے سکونی کا شکار تھے۔ اسی دوران خان کا تعارف بشرا بی بی سے ان کی بڑی بہن مریم نے کروایا۔ بشرا بی بی نے ابتدا میں بات کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ خاندان سے باہر کسی مرد سے نہیں ملتی، مگر آخرکار فون پر مشورہ دینے پر راضی ہو گئیں اور تب ہی سب کچھ شروع ہوا۔ راتوں رات گھنٹوں فون پر باتیں ہوتی اور پھر ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ بشرا بی بی کے شوہر خبر مانے کا ابتدا میں خوش تھے کہ ایسی مشہور شخصیت ان کے گھر آتی ہے، مگر جیسے جیسے قربت بڑھی وہ پریشان ہو گئے۔ مانیکا نے کہا وہ اکیلے بیٹھ کر خان سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں کہتا تھا کہ ہم سب اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ بعض اوقات وہ اچانک کمرے میں داخل ہوتے تو ہر بار جب وہ قدم رکھتے خاموشی چھا جاتی۔ مانیکا کے مطابق ان کی بیوی نے خان کو بتایا کہ انہوں نے مستقبل دیکھ لیا ہے اور وہ دونوں شادی کر لیں تو خان کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہوگی۔ بشرا بی بی نے اس کہانی کی تردید کی۔ 2017 کے آخر میں انہوں نے شوہر سے طلاق لی اور 1 جنوری 2018 کو خان سے خفیہ تقریب میں شادی کر لی۔ خان کا دعویٰ ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے اپنی دلہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اکانومسٹ کے الفاظ میں سابق پلے بوائے کے لیے اب حسن لک کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ان کے دل میں روحانی طاقت پر اعتماد عروج پر پہنچ گیا ہوگا جب شادی کے چند ماہ بعد ہی عام انتخابات میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ خان وزیر اعظم بن گئے۔ ان کی یہ کامیابی جزوی طور پر فوج کی حمایت کا نتیجہ تھی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد خان عوامی وعدے پورے نہ کر سکے، جن میں اسلامی فلاحی ریاست اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ شامل تھا۔ سیاسی و فوجی اشرافیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اہلیہ نے اہم دوستوں اور اتحادیوں کو ناراض کر دیا۔ وزراء اور گھریلو عملے نے شکایت کی کہ غیر معمولی فرسٹ لیڈی کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ کابینہ کے ایک رکن نے کہا ان کی مداخلت مکمل تھی۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی جس میں کوئی کسر عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے چھوڑی نہیں گئی ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح سے جنگ اخبار کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، سارا کچھ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ایک ایک چیز کو عمران خان کی کردار کشی کے لیے سنبھال کے کہیں سے لا کے یہاں پہ رکھ دیا گیا، تو اس پر جس بندے کی طرف سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی میڈل ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میر شکیل الرحمان صاحب کو سوارڈ آف آنر اگر دے دی جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، کیونکہ ایسی خدمات کسی بھی اور جریدے کی طرف سے نہیں کی گئی جس طرح سے جنگ اور جیو کی طرف سے عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اور ناظرین یقین کیجئے کہ ان میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے پہلے نہیں سن رکھی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا گیا تھا۔ اور جس طرح سے اس بی بی کی طرف سے کہا گیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ تسکین صاحبہ کیا کہتی ہیں اور صالح ظفر صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ تسکین کے لیے بھی ایک میڈل بنتا ہے۔ اور آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ رپورٹ میں پہلے ہی اپنے کالم میں دے چکی ہوں، میں اس پر بات کر چکی ہوں۔ اس موقع پر جس مضمون میں آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کس طرح سے سنیاں چبوئی جاتی تھی، کس طرح سے گوشت لایا جاتا تھا، انہوں نے بھی کالے بکرے پتہ نہیں کیا کہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنے آرٹیکل میں لکھ دیا تھا۔ اور جب ان پر میڈیا میں تنقید آئی تو انہوں نے کہا میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ ان کی طرف سے بی بی کی طرف سے کہا گیا تھا، آسمہ شیرازی کی طرف سے کہا گیا تھا، اور ان کو میڈل مل چکا ہے۔ جس طرح سے کہا گیا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کی طرف سے جس طرح اہتمام کے ساتھ انہوں نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے، جس طرح سے اپنے رپورٹر کو انہوں نے تھپکی دی ہے، ان کو سوارڈ آف آنر اور تسکین صاحبہ کو کوئی بہت بڑا نشان امتیاز مل جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بڑی اپنی خدمت کی ہے، اور خدمت کی ہے کہ ادھر سے چوری کر کے ادھر سے چوری کر کے سارا مواد انہوں نے شائع کر دیا ہے، اور دا اکانومسٹ میں شائع کیا گیا ہے۔ گو کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم برطانوی عدالت میں جائیں گے، لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جائیں گے۔ جس طرح سے شفیع جان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا، شفیع جان یہ وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور وہاں پہ ان کو گھسیٹیں گے، ان سے کہیں گے کہ لائیں یہاں پہ ثبوت لائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف والے عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تسکین صاحبہ کی طرف سے
जंग में ही खबर शायद की गई है। वो क्या कहती हैं, जंग ने इसकी हेडलाइन दी है, बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा ओढ़ा हुआ था। बुशरा तस्कीन, इनके पास कोई ताकत होती तो बानी का ये हाल ना होता। बरतानवी जरीदे में शाया रिपोर्ट की शरीक मुसन्फा। सब जानते हैं इमरान खातून के ज़ेर असर थे। शर्जील मेमन ने भी यही कहा है, बीवी से पूछकर फैसले करना शर्मनाक है। ये कलबुल ओन चौधरी की तरफ से ये कहा गया है। तफसील से खबर आपके सामने रख देते हैं। बीबी के हवाले से शाया होने वाली रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से शाया होने वाली रिपोर्ट में शरीक मुसन्फा बुशरा तस्कीन का कहना था कि बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा ओढ़ा हुआ था। वो बानी पीटीआई को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी, लेकिन मुल्क का ये हाल सबके सामने है। तकर्र और तबादले हर चीज जादू और इल्म की बुनियाद पर ही हो रही थी। सियासी तजर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बुशरा बीबी के पास कोई ताकत होती तो पीटीआई और बानी का वो हाल ना होता जो हुआ। रिपोर्ट के हवाले से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सब जानते हैं कि इमरान खान खातून के ज़ेर असर थे। बहरहाल इसको छोड़ते हैं और आगे फिर चल के एक फिक्रा आपके सामने रख देते हैं। सीनियर सियासतदान ओन चौधरी का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म का बीवी से पूछकर फैसले करना शर्मनाक है। तो यहाँ पे ओन चौधरी के बारे में बता दें कि ये कभी इमरान खान की नाक का बाल हुआ करते थे। इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब थे, लेकिन इमरान खान की तरफ से जब इनको धुतकारा गया तो दूसरे कैंप में चले गए और फिर इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से किसी भी हद तक जाने से इनकी तरफ से गुरेज नहीं किया गया। अब आपके सामने रखते हैं साले जाफर साहब ने जो कुछ अपने तबसरे में या रिपोर्ट में कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को बरतानिया के जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाली इस पूरी रिपोर्ट का इल्म है। इन्हें ये मालूमात अडयाला जेल इंतजामिया ने दी। आर्टिकल की अशात पर वो गुस्से में हैं, बाद मंदरजात पर हैरान हैं। अहलिया से मुशावरत और जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हदायत का इंदिया दिया है। ये साले जाफर साहब की तरफ से घर बैठे रिपोर्ट घड़ दी गई है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी इमरान खान के साथ ऐसी कोई बात कर दे जब तक ऊपर से मंजूरी ना आ जाए। लेकिन साले जाफर साहब की तरफ से भी अपनी टांग अड़ा दी गई। उनकी तरफ से भी जिस तरह से वो पहले करते हैं अपने नंबर टूंगने की कोशिश कर दी गई और हो सकता है कि वो इसमें कामयाब भी हो गए हों। आसमा शिराजी की तरफ से दावा किया गया है कि मैं पहले ये रिपोर्ट जारी कर चुकी हूँ, मैं पहले सारा कुछ बता चुकी हूँ। तो गोया उनकी तरफ से अपने आप को नंबर 1 जाहिर करने की कोशिश की गई है कि मैं ही नंबर 1 हूं, मैंने तो पहले ही सारा कुछ कह दिया था। जैसा कि हम आपके सामने पहले रख चुके हैं कि इनकी तरफ से जब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, लोगों ने तनकीद की तो इन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उस वक्त ये बैक फुट पे चली गई थी और इनको फिर इनाम भी मिल गया था। अब शायद मजीद इनाम के लिए इनकी तरफ से कहा गया कि ये तो मेरा सारा किया धरा था और मेरी रिपोर्ट को इन्होंने दोबारा से जारी कर दिया। आसमा शिराजी साहिबा की तरफ से 19 अक्टूबर 2021 को आर्टिकल लिखा गया जो BBC पे शाया हुआ, जिसका उन्वान था कहानी बड़े घर की। उसका आखिरी एक पैराग्राफ मुलाहिजा कीजिए, छोटा सा पैराग्राफ है जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आसमा शिराजी साहिबा इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से क्या कहती थी और आज वो बहुत बड़े इनाम की मुस्तहिक हो चुकी हैं। खसूसी तौर पे जब बुशरा तस्कीन की तरफ से आर्टिकल में मुआवनत की गई है। इस पैराग्राफ में इनकी तरफ से कहा गया है, अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चबोई जाएं। मुईशत यूं संभलने वाली नहीं है, जबकि मुईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज़्यादा अहम है। तो नाजरीन, इख्तिताम से पहले एक मरतबा आपके सामने फिर रख देते हैं कि कुछ लोगों को शर्म नहीं होती, हया नहीं होती, उनकी सारी शर्म गैरत डूब जाती है सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी बड़े इनाम की ज़रूरत होती है। इमरान खान से इतनी वो खार खाए होते हैं कि जो कुछ भी इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से उनसे हो सकता है, झूठ है, सच है, तूफान है, बोहतान है, वो सारा कुछ सामने ले आते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।